السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر دعوت و تبلیغ کے اندر اختلاف کے بعد اور دو جماعتیں بننے کے بعد عجیب و غریب طریقے سے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ کتاب کو لے کر، اصول کو لے کر اور دیگر چیزوں کو لے کر آپس میں اختلاف ہوتے ہوتے جھگڑے بھی ہو چکے ہیں۔ 2017 میں جمع جماعت پہ چل رہا تھا، کئی مساجد کے اندر فضائل اعمال اور منتخب احادیث کو لے کر کئی سارے لوگ جھگڑے کیے ہیں۔ ایسے میں کئی لوگوں نے دارالعلوم دیوبند سے اس تعلق سے فتویٰ بھی پوچھا ہے کہ ہم لوگوں کو منتخب پڑھنا ہے یا فضائل اعمال پڑھنا ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے واضح طریقے سے جواب دیا ہے۔ پہلے جن صاحب نے سوال کیا ہے میں سوال پڑھتا ہوں اور دارالعلوم دیوبند نے اس پر کیا جواب دیا ہے وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، تھوڑا غور سے سنیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم میں لوگوں کو سمجھانے میں دقت ہوتی ہے، منتخب احادیث سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے، تو کیا منتخب کی تعلیم کر سکتے ہیں؟ تو دارالعلوم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فضائل اعمال میں تو مؤلف نے خود تشریح کر دی ہے، تو مزید تشریح کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نیز اگر اسے سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو منتخب احادیث کا سمجھنا تو اور بھی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو تشریح ہے ہی نہیں، عام طور پر محض ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ الغرض کتاب بدلنا صورت مسئلہ میں اچھا حل نہیں ہے، بلکہ تعلیم کی ذمہ داری کسی ایسے عالم یعنی خواہ امام صاحب ہوں یا کوئی اور فرد کو دی جائے جو اچھی طرح کتاب پڑھ سکے، نیز ضرورت پر کسی عدد تشریح بھی کر سکے۔ ایک اور صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے یہ سوال کیا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تعلیم میں ہم لوگ فضائل اعمال منتخب احادیث کی تعلیم کرتے ہیں، کچھ لوگ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ منتخب احادیث میں مستند احادیث اور قرآن کی آیات ہیں، بعض لوگ تشریح کا بہانہ کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کا ترجمہ بہت ہی واضح انداز میں کیا گیا، جس حدیث کی تشریح کی ضرورت تھی اس کی تشریح کی گئی۔ براہ کرم امت کو واضح کرے کہ حدیث پڑھنے سے منع کرنے کا کیا گناہ ہوتا ہے، حدیث کے منکر کا اسلام میں حصہ ہوتا ہے یا نہیں، واضح انداز میں جواب عنایت فرمائیں تو عین نوازش ہو۔ تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب یہ دیا ہے، جو لوگ قرآن و حدیث کی زبان سے واقف نہیں یعنی عالم باقاعدہ نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال یا منتخب احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر سنا دیں، کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے نہ کریں۔ البتہ منتخب احادیث میں تشریح بہت کم ہے، اس لیے عوام کے لیے کتاب زیادہ مفید نہیں۔ اس کے برخلاف فضائل اعمال میں ہر شیخ نے حدیث کی خوب تشریح کی ہے، مزید ذہن میں بات بیٹھ جائے اس کے لیے واقعات بھی لکھے ہیں، لہذا عوام میں فضائل اعمال کا پڑھنا مفید تر ہوگا، اس سے زیادہ نفع پہنچے گا۔ تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے واضح انداز میں جواب دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی فضائل اعمال اور منتخب احادیث کو لے کر اختلاف کرنا، ان دونوں احادیث کو پکڑ کر یعنی ان دونوں کتابوں کو پکڑ کر لڑنا جھگڑنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم اور قلب سلیم کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔